معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ سورہ بقرہ کی اس آیت سے ہم کو سبق حاصل کرنا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کے حق میں دعا کرتے رہیں، قوم کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ صرف اپنے لیے دعا کر لینا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بنگلہ دے دیجیے، مجھے اچھی بیوی دے دیجیے، مجھے اچھے بچے دے دیجیے، میرے کاروبار کو بڑھا دیجیے، مجھے صحت دیجیے۔ یہ اکتفا کر لینا اپنی ذات پر کافی نہیں ہے۔ مسلمان کی شان نبیوں کے اخلاق کو اختیار کرنے میں ہے۔ مومن و مسلمان ویسے ہی دعا کرے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ کتنی پیاری دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ مکے والوں کے حق میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھل عطا کرے، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بتانے کیا ہم نے ان کو امن والے حرم میں جگہ نہیں دی کہ جس حرم کی جگہ، جس کعبۃ اللہ کی جگہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر قسم کے پھل اس طرف لوٹ کر آتے ہیں، اس کی جانب آتے ہیں۔ یہ رزق من لدنا، یہ ہماری طرف سے رزق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت پیاری دعا فرمائی۔ یہ ایسی ہی دعائیں ہیں حضرت ابراہیم کی جس سے دنیا کو روشنی ملے، جس سے انسانیت کا فائدہ ہو، جس سے قوموں کو ہدایت ملے، جس سے لوگوں کو جنت مل جائے، جس کا اثر قیامت تک باقی رہے اور صبح قیامت تک اس دعا کا نتیجہ لوگ دیکھ سکیں۔ وہ دعائیں حضرت ابراہیم نے کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے پروردگار، ان میں، میری نسلوں میں ایک ایسے رسول کو آپ بھیجئے، مبعوث فرمائیے، جس نبی کی شان یہ ہو کہ یتلو علیہم آیاتک، جو نبی اس قوم کے سامنے، آنے والی ملت کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کر سکے، کلام الہی کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنا سکے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے سکے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو صاف کر سکے نفرت سے، بغض سے، عداوت سے، کفر سے، نفاق سے، شرک سے، نافرمانی سے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر سکے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان سے حضرت اسماعیل کی نسلوں میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، جس نبی نے اس دنیا میں آیات الہی کی تلاوت کی اور لوگوں میں کتاب الہی کی تعلیم ان کو دی اور حکمت کی باتیں بیان کی اور لوگوں کے دلوں کو کفر سے پاک کیا، شرک سے پاک کر دیا، نفاق سے پاک کر دیا، بغض، عداوت، کینے اور دشمنی سے ان کے دلوں کو پاک کر دیا، حسد کی بیماری سے ان کو محفوظ کر دیا۔ وہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو سبق اس دعا سے ہم کو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ امت محمدیہ ان دعاؤں سے یہ سبق حاصل کرے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وسعت ظرفی کے ساتھ اس طرح بڑی دعائیں کی ہیں، آج بھی ہمیں اپنی نسلوں کے حق میں اور موجودہ لوگوں کے حق میں کھلے دل کے ساتھ دعا دینا چاہیے۔ آج ہم دعا میں بھی بخل کرتے ہیں، وہ دعا میں بخل حسد کی وجہ سے ہے کہ ہمارے سامنے کوئی دوسرا آگے بڑھ نہ پائے۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان موجود ہیں ان مسلمانوں کی سربلندی کے لیے دعا کریں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا کیوں نہ ہو،
چاہے وہ کسی بھی رنگ کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان کے بولنے والا کیوں نہ ہو، لیکن ہر ایک کے لیے دعا کرنا، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، چھوٹے کے لیے بھی، بڑے کے لیے بھی، پوری قوم کے لیے دعا کریں۔ یہ نظریہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جس ایک دعا نے قیامت تک کی ہدایت کے اسباب پیدا کر دیا ہوں، ویسے ہی آج امت مسلمہ کے اندر دعا کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ دعا بھی خدمت خلق میں داخل ہے۔ نفع رسانی کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی میں جب اللہ کے روبرو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے فریاد رسی کے لیے، اللہ سے بھیک مانگنے کے لیے، اور جہاں وہ اپنے لیے مانگے وہیں وہ قوم کے لیے مانگے، قوم کی مغفرت کے لیے مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگے، اپنے پڑوسوں کے حق میں دعا مانگے، اپنے متعلقین کے حق میں دعا مانگے، اپنے دوست و احباب کے حق میں دعا مانگے، اپنے مہمان اور اپنے میزبان اور اپنے رشتہ داروں کے حق میں دعا مانگے، سب کے لیے دعا مانگے۔ اپنے دل کو وسیع رکھنا چاہیے، اپنے دل کو کشادہ رکھنا چاہیے۔ یہ ہے وہ اسباق جو قرآن مجید کی آیات سے ہم سب کو اس پہلو سے ملتے ہیں کہ ایک مومن اور مسلمان کے دل میں نفع رسانی کا، حقوق العباد کا اور خدمت خلق کا کس قدر جذبہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو افراد ہیں ان کا کتنا بڑا درجہ ہے، ان کو نافع بنایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہے یہ مخلوق، یہ امت لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جذبہ نفع رسانی ہے، اور یہ امت محمدیہ اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر اقوام کے مقابلے میں ایک امتیازی شکل دے کر اس امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ گزشتہ امتیں ہیں، یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، کسی میں افراط تھا، کسی میں تفریط تھی، اعتدال والی امتیں نہیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت وسط بنایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 پر غور کیجیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے، ایک دم افراط بھی نہیں اور ایک دم تفریط بھی نہیں، بالکل درمیانی امت۔ جس امت میں اعتدال ہے، میانہ روی جس امت کے اندر ہے، یہ امت محمدیہ ہے۔ کیوں امت وسط بنایا ہے؟ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ یہ امت موجودہ افراد ہی کے لیے نافع نہیں ہے، بلکہ اس امت کو اللہ نے گزری ہوئی قوموں کے لیے بھی نافع بنایا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا جہاں کے سارے لوگوں پر شہید یعنی گواہ بن جاؤ۔ چنانچہ امت محمدیہ سابقہ اقوام کی، گزری ہوئی قوموں کی کل قیامت کے دن گواہی دیں گی، ان کے نیک ہونے کی، ان کے اچھے ہونے کی گواہی دیں گی۔ اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت محمدیہ کی گواہی دیں گے، شہید بنیں گے۔ اللہ کرے کہ کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی گواہی دے، ہمارے اسلام کی گواہی دے سرکار، ہمارے نیک اور متقی اور پرہیزگار اور صالح اور صابر اور صدیق اور نیکوکار اور متقی اور متوکل ہونے کی گواہی کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ سورہ بقرہ کی آیات میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 144 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے سلسلے میں یہ بات بتائی ہے اس پس منظر میں جبکہ تحویل قبلہ ہوا تھا۔ ابتدائی اسلام میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بات کی خواہش تھی کہ چونکہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بات کی خواہش ہوتی تھی کہ قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے پیارے پیغمبر کی مرضی کے مطابق حکم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں، آیت نمبر 144 144 میں فرمایا سورہ بقرہ کی، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے اس بھیک کے مانگنے میں، اس بات کے مانگنے میں کہ قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، پس ہم آپ کے قبلے کو موڑ دیں گے اس جانب جس جانب آپ کی رضا ہے، ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اے پیغمبر آپ نماز کی حالت میں ہیں، اسی حالت میں آپ اپنا چہرہ موڑ لیجیے، کس کی جانب؟ مسجد حرام کی جانب، بیت المقدس کی جانب سے ہٹ کر اب آپ جب بھی اس کے بعد آپ اور آپ کی قوم نماز ادا کرے گی وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے۔ چنانچہ آج بھی جتنے لوگ دنیا جہاں کے ملکوں میں رہنے والے سارے مسلمان ایک اللہ کی جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں کیا بتانا چاہتا ہوں، جس میں نفع رسانی کا جذبہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرنے کی تاکید ہم کو مل سکتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر ہم آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی دلجوئی کے لیے آپ کا رخ موڑتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کے دلوں کی خوشنودی کو دیکھتے ہیں، ان کی دلجوئی چاہتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی زندگی کے بہت سے معاملات میں بعض مرتبہ ہمیں اس کا پورا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے کچھ کام کرے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی دلجوئی کے لیے کام کرے۔ اللہ کے اخلاق ہیں یہ، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو کہ اللہ اپنے نبی کی دلجوئی کے لیے قبلے کو بدل دیا، تحویل قبلہ کر لیا۔ اگر شاگرد کی دلجوئی کے لیے استاد کچھ کام کرے، استاد کی دلجوئی کے لیے شاگرد کوئی ایسی تدبیر اختیار کرے، یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت سے اس بات کا سبق حاصل کریں کہ ہم دوسروں کے دلوں کو جیت لیں، دوسروں کے دل کو خوش کریں۔ خوش کرنے کے لیے صرف پیسے ہی ضروری نہیں ہیں، خوش کرنے کے لیے صرف تحفہ تحائف دینا ہی ضروری نہیں ہے۔ تحفے تحائف سے بھی محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تحادو تحابو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ دو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو اور ایک دوسرے سے محبت پیدا کرتے رہو۔ ہدیہ دینا، ویسے ہی سلام کرنا ہے، خوش دلی کے ساتھ سلام کرنا، دوسروں کے دلوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ کوئی ایسا عمل کر لیا اور بتلایا کہ دیکھیے میں نے آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اور دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نافع ہیں، النافع الضار، اللہ تعالیٰ کے اندر دونوں چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نافع بھی ہے، اللہ تعالیٰ ضار بھی ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ
نفع پہنچا دیتے ہیں، کسی کو ضرر میں ڈالتے ہیں. وہ خود قادر مطلق اور مختار کل ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے اوپر احکامات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پابند ہو کسی کے حکم کے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ مختار کل اور قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، مختار کل. لیکن احکامات بندوں پر ہیں. بندوں کا کام یہ ہے کہ بندے صرف نفع پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ چاہے جس کو چاہے تکلیف پہنچا دے، جس کو چاہے نفع دے دے. وہ ضار بھی ہے، نافع بھی ہے. وہ جس کو چاہے بیماری میں مبتلا کر دے، جس کو چاہے صحت دے دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے نفع دے، جس کو چاہے نقصان پہنچا دے. وہ مختار کل ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور نہ پوچھ سکے گا. معمولی دکاندار اگر اپنے رکھی ہوئی دکان کی چیزوں میں سے کسی چیز کو پھینک دیتا ہے، کسی چیز کو رکھتا ہے، سامنے والا پوچھ نہیں سکتا، قانونی اعتبار سے شرعاً بھی نہیں پوچھ سکتا، اس کو کیا اختیار ہے. ویسے ہی اللہ کو کون؟ اللہ تعالیٰ مالک السماوات والارض ہیں، آسمان و زمین کے خالق اور مالک اور رب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کے مالک ہیں، سورج اور چاند کے مالک ہیں، ستاروں کے مالک ہیں، سمندروں کے مالک ہیں، پہاڑوں کے مالک ہیں، آب و ہوا کے مالک ہیں. ہر چیز کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ مختار کل ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ نفع پہنچاتے ہیں، کم ضرر پہنچاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اس کی رحمانیت، اس کی مہربانی اس کے غصے پر بھاری ہے. پروردگار عالم کی صفت یہ ہے کہ وہ زیادہ رحم کرتے ہیں، زیادہ نفع پہنچاتے ہیں، کم ضرر پہنچاتے ہیں. رب ذوالجلال نے اس آیت میں جو بات بتائی ہے اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے وہ بتانا چاہ رہا تھا. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، اور پھر والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بما ینفع الناس، جس سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. کشتی لوگوں کو لے کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچاتی ہے، ان کے ساز و سامان کو ایک جگہ سے لے کر دوسرے جگہ تک پہنچاتی ہیں کشتیاں. ان کشتیوں کو اللہ نے نفع کا ذریعہ بنایا تو نافع کون ہوئے؟ اللہ تعالیٰ. اور جب اللہ تعالیٰ نفع پہنچانے والے ہیں تو اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے اختیار، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو نفع پہنچائیں. یہ نفع رسانی کہتے ہیں اس کو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع رساں تھے، نفع پہنچاتے تھے لوگوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت کو سمجھایا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے. بعض مرتبہ لوگ بعض مخصوص قسم کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی اصل نیکی ہے، اور جبکہ اس سے بڑھ کر نیکی، اس سے زیادہ اصل نیکی کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ اس کو اصل دین نہیں سمجھتے، اصل نیکی نہیں سمجھتے. بعض مرتبہ بعض لوگ صرف نماز کی پابندی کو دین سمجھتے ہیں، روزے کی پابندی کر لے دین سمجھتے ہیں، معاملات میں بالکل گول، معاشرتی زندگی میں بالکل زیرو، اخلاق میں بالکل پیدل، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں. دینداری صرف نماز میں نہیں ہے. نماز دین میں داخل ہے لیکن پوری دینداری نماز میں نہیں ہے. نماز دین کا ستون یقیناً مگر پوری عمارت نہیں ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ نماز دین کی پوری عمارت ہے. دین 5 زمروں میں بٹا ہوا ہے: عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت. ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دین. اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کو مان لے، اللہ کی کتابوں کو تسلیم کر لے، فرشتوں کو مان لے، آخرت کو تسلیم کر لے، تقدیر کو مان لے، اور یہ کہے کہ میں پکا مسلمان ہو گیا، پکا مومن ہو گیا، نہیں. اس نے دین کے ایک چیز کو اختیار کیا ہے، وہ بنیاد ہے. یقیناً صرف بنیاد سے مکان نہیں بن جاتا، یہ بنیاد ہے عقائد. پھر اس کے بعد عبادات ہے کہ آدمی نماز بھی پڑھے، 5 وقتہ نماز بھی پڑھے، جمعہ اور عیدین بھی پڑھے،
يا رمضان يا شهر الهدى يا شهر الله الرحمن